قیدی بن گئے نا۔ اب سسر تو داماد کو دیکھ کر، داماد تو بول سکتے تھے نا کہ میں آپ کا داماد ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ، دنیا کے اندر اسلام سب سے بہترین مذہب یوں ہی نہیں ہے، عدالت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابوالعاص سے کہا کہ نہیں، بھول جاؤ کہ تم میرے داماد ہو۔ نظام قانون کیا بنا ہے کہ 4000 فدیہ دے گا، درہم دے گا، تب جا کر اس کا چھٹکارا ہوگا۔ حضرت ابوالعاص کے پاس کوئی دولت کچھ تھی نہیں، انہوں نے خبر بھیجا کن کے پاس؟ حضرت زینب کے پاس، اللہ کے نبی کی بیٹی کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، کعبۃ اللہ مکہ۔ انہوں نے وہ ہار دیا جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا گفٹ میں۔ وہ ہار دیکھ کر محمد رسول اللہ رونے لگے، اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہار خدیجہ کا ہے جو میں نے ان کو گفٹ کیا تھا، آج مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ یہ فدیے میں ابوالعاص نے دیا ہے، چونکہ میری بیٹی نے، میری بیٹی کا شوہر ہے وہ، انہوں نے دیا۔ دیکھ لو ایسا نظام ہے، دنیا والے پوری دنیا کو چیلنج، عبداللہ جب تک زندہ رہے گا ان عدالت کو بیان کرے گا، تمہاری گاڑی نہیں چلنے دوں گا انشاءاللہ۔ تم اپنے مائک سے، کانفرنسوں سے نبی پر اعتراض کرو گے، تمہارے گرنتوں سے تمہیں توپ دوں گا اور تمہیں دلائل پیش کروں گا کہ میرے نبی ایسے نہیں تھے، اسلام ایسا نہیں تھا، بلکہ اسلام اچھا اور سچا مذہب تھا، اس میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی تھی۔ حضرت اللہ کے نبی نے کہا ہے بیٹی فاطمہ اگر تو چوری کر لے تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں، میں بھول جاؤں گا کہ تو میری بیٹی۔ نبی پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ نے یہ منتر کیوں نہیں پڑھا گرو جی؟ آپ نے یہ شلوک کیوں نہیں پڑھے جس کے اندر کہا گیا جن کی پیدائش کا تذکرہ، جن کی سواری کا تذکرہ، جن کے میسج کا تذکرہ، جن کے مشن کا تذکرہ یاد نہ ہو، پڑھنا نہیں جانتے، میری تقریر سن لیجئے گا۔ اس تقریر کے اندر ہم بتا دیں گے آپ کو شمبل گرام مکھیہ سبراہمنیا سگھاتمنا بھگن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی براہمنیا سونچے خاندان میں وہ انتم مہرشی پیدا ہوں گے، اور وہ سمتی یعنی تھا ویشنوم سومتی کے کوکھ سے اس دنیا میں آئیں گے۔ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ ہمارا قرآن کہتا ہے شہر رمضان انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ تو قرآن کو نہیں مانتے، چلو ہم آپ کو قرآن نہیں سنائیں، آپ کو بتائیں گے ان کا دنیا میں آنے کا مقصد آگیان ہے تو کرت محمدان کارم ناشم ودایم ہتدو دیتے وویکم۔ اور پھر اگر کوئی ان کی اتباع کرے گا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، وہ دنیا کا کیسا انسان ہوگا؟ احمدی پرشتتی جمیگا مرتس جگرمبم سوریہ واجانی، سورج کے طرح چمکے گا، چونکہ سورج کے طرح نور لے کر محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر آئے۔ احمدی پرشتتی میگا مرتس ویداہمت پرش مہانی مادتیو وارون تپس پرستات ینیایم نراشنس مہا پریے مسیح کے مہا پریے، پوری دنیا کے لوگ ان سے محبت کریں گے۔ کون کریں گے؟ دشمن بھی محبت کریں گے۔ ارے کرسچن نے بھی محبت کی، تب نہ محمد کا نام آیا The 100 بک میں نراشن مہاپریے، وہ کل کی اوتار مہاپریے ہوں گے، اور وہ کل کی اوتار اتنے خوبصورت ہوں گے، لوگ ان کی شکل کو دیکھ کر ان کے دلوں میں محمد اتر جائیں گے۔ وچرن شنا چنا ہے پرتم گتی اسا دودمن اٹھیشوریہ گننوتا، دودمن ان کی سواری گھوڑے کی ہوگی، اشوماشک ماروہا دیو دتم جگت پتی، اللہ کے طرف سے دیو دودت کے ذریعے سے وہ سواری دی جائے گی۔ اور پھر دنیا کے اندر کیا کریں گے وہ؟ کیا وہ مونگ پھلی بیچیں گے؟ کیا وہ پکوڑا تلیں گے؟ یا پھر جھوٹے وعدے کریں گے لوگوں سے؟ نہیں، لوگوں کو صحیح پیغام دیں گے۔ اتسمن نترے منے چاچارین سمنوتا مہامدت کی آشیسیو ساکھ سمنوتا، وہ آئیں گے ریگستان سے، بالو والے راستے سے آئیں گے، اور ان کے صحابہ پہنچائیں گے لوگوں کو پیغام کون سا؟ سناتن کا، ایک ایشور کا پیغام لوگوں کو دیں گے۔ جب لوگوں کو پیغام دیں گے تو لوگوں کے
बड़े बड़े बादशाह उनके पैगाम को देखेंगे और वो कह उठेंगे कि उच्चलापी भविष्यति जनूमम, मैं गंगा नहाकर ऊंची आवाज सुनकर मैं आया हूँ, मैं आपके हाथ में हाथ रखकर मैं आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूँ। उठाओ हमारे गुरुजी, आप राजा भोज की तारीख उठाओ। शक्कुल कमर के वाक़े को देखकर राजा भोज ने सफ़र शुरू किया था, कहाँ का? अरब का। वहाँ पर जाकर इस्लाम को कबूल किया था। बइख्तिलाफ रिवायत नबी को बुरा कहने से पहले उन मंत्रों को, इन श्लोक को उठा कर, खुरच कर, कुरेद कर, काट कर पहले अपने ग्रंथों से बाहर फेंको। इनके अंदर किनका तज़किरा? नबी का तज़किरा। इनमें किनका तज़किरा? मोहम्मद का तज़किरा। लेकिन नहीं, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बात शुरू कर देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो आए इस धरती पर, वो हमारे हिंदू भाइयों को कैदी बना कर रखे, उनको तड़पा कर मारा और उनको घरों के अंदर भूखे रखते थे, तड़पाते थे। बिल्कुल नहीं। नबी मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले थे तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था, क्या ऐलान किया था? जाओ अबू जहल के चेलो, अबू जहल के ख़ानदान की औरतों बहनों, इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद। ये तारीख़, ये रिवायात, ये आयात आपको मालूम नहीं, सिर्फ एक आयत, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल्लाह वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह। ये सब सिर्फ पढ़कर क्या साबित करना चाहते हो? बताओ 850 साल की मुस्लिम एम्पायर की तारीख। पहला मुस्लिम बादशाह कौन? शहाबुद्दीन गौरी। दूसरा मुस्लिम बादशाह कौन? नासिरुद्दीन बलबन। तीसरा मुस्लिम बादशाह कौन? जलालुद्दीन अकबर। चौथा मुस्लिम बादशाह कौन? मोहम्मद तुगलक। पांचवा मुस्लिम बादशाह कौन? तैमूर लंग। छठा मुस्लिम बादशाह कौन? बैलुल लूदी। सातवां मुस्लिम बादशाह कौन? आपको मालूम होना चाहिए, बाबर 1526 में। बाबर ने ही 300-350 साल हुकूमत की। बाबर के ख़ानदान को ही मुग़ल साम्राज्य बोलते हैं, बाबर के वंश को मुग़ल बोलते हैं। लास्ट मुस्लिम बादशाह कौन? आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, नौजवानों। अगर पता नहीं है तो पता कीजिए, मोबाइल की दुनिया से निकलो। हम घूमते हैं भारत के अक्सर इलाक़ों में। अभी हम उड़ीसा, बंगाल, वो हल्दिया, वो दीघा जो बिल्कुल समंदर का इलाक़ा है, समंदर की ठंडी हवाएं पहुँचती, वहाँ तक पहुँचे। और आपको साउथ का एरिया, इधर चले जाइए, नेपाल भी चले जाते हैं, लोग बुला लेते हैं। उधर भूटान, बंदर झूला, पता नहीं कौन कौन सा नाम, वहाँ पर गए। सारे चारों तरफ फील्डिंग सजाई हुई है आपको खाने के लिए, सिर्फ आपको खाने के लिए। इतनी गलतफहमी भरी गई है, इतनी गलतफहमी भरी गई है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक दो आदमी के बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें डरने से हम मार दिए जाए, दफन कर दिए जाए। हमें बोलना पड़ेगा कि इन 700-800 साल में किसी भी मुसलमान बादशाह ने हिंदू भाइयों को कैदी बनाकर नहीं मारा। दिखा दो। चैलेंज है तुम्हारे लिए मेरे भारत के इंटेलिजेंस भाइयों। अगर ज़मीर जिंदा है तो अब्दुल्ला सालिम के सांस में जब तक सांस रहेगा, मैं तुम्हारे सामने में ये दावा करता रहूँगा कि मुस्लिम एम्पायर ने किसी भी हिंदू भाई को कैदी बनाकर नहीं मारा। आखिरी बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर, जिसके बेटे के दो बेटे के सर को काट कर तख्त में सजाया गया था अंग्रेज के सामने, और इसी बहादुर शाह जफर को हाथ में हथकड़ी डालकर रंगूल के कैद खाने में डाला गया। बताइए, इन बहादुर शाह जफर, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसने हिंदू भाइयों का कत्ल किया? नहीं दिखा सकते। तारीख में एक बात आती है इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि तैमूर लंगे 1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया।
مسلمان بادشاہ لیکن مسلمان کو قتل کر رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے اندر جو بھی مسلمان راجا آئے ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنی کرسی سے مطلب تھا۔ کسی بھی مسلمان بادشاہ نے تبلیغ نہیں کی۔ ہاں، ایک کا نام آتا محمد تغلق کا، چوتھے نمبر کا بادشاہ، تو وہ بھی خود سے تبلیغ نہیں کرتے تھے، وہ کبھی قاری نیاز صاحب کو بھیج دیتے تھے، کبھی عبداللہ سالم کو بھیج دیتے تھے، کبھی مولانا قاسمی کو بھیج دیتے تھے کہ مولانا تقریریں کرتے پھرو گے، نہیں جاؤ ذرا گاؤں چکنی میں، وہاں پر ہندو بھائی بستے ہیں، وہاں ہولی کے تہوار کرتے، ان کو سمجھاؤ ایکو دیوہ سروبھوتیشو گوڑھا، یہ پیغام بتاؤ۔ یعنی خود سے نہیں گئے، انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، علماء کرام کو بھیجا کہ جاؤ اسلام کا پرچار کرو، اسلام کی تبلیغ کرو۔ یہ تو ملتا، لیکن کسی ہندو بھائی پر ظلم زیادتی کی ہو یہ تاریخ نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اکبر بادشاہ نے ایک نئی دین، نئی شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی دین اکبری کے نام سے۔ مجدد الفسانی نے کہا کہ اکبر تم بیٹھے ہو کرسی پر، تم ذرا راجنیتی ہی کر لو، تم شریعت کی بات مت کرو۔ وسیم رضوی کے لیے ہے یہ پیغام، وہ وسیم رضوی جو قرآن کو بدلنا چاہتا۔ اے وسیم رضوی، تم سے زیادہ طاقتور تھا کون؟ اکبر بادشاہ، وہ اکبر جس نے پورے سمپورن جگت بھارت کے اوپر جس نے حکومت کی ہے، اس اکبر نے اس دھرتی پر بھارت میں پورا 26 آیت نہیں بلکہ ایک آیت کے موافق ایک نئی شریعت لانے کی کوشش کی تھی کہ میں اپنی الگ سے یہ قانون بنانا چاہتا ہوں، اس کو دین اکبری نام دوں گا۔ مجدد الفسانی کھڑے ہوئے 3 شاگرد کو لے کر، مجدد الفسانی نے کہا کہ اے اکبر تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری راجنیتی کی طرح تمہاری راجنیتی میں جیسے تم قانون بدلتے ہو تم قرآن کو ویسے بدل دو گے؟ خاموش ہو جاؤ، اپنے ارادے کو ترک کر لو، نہیں تو تم میدان میں آؤ۔ میدان میں آئے تھے میرے مسلم بھائیوں، ایسے نہیں مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا نہیں کی تھی، صرف تسبیح کے دانے نہیں ہلائے تھے، میدان میں آئے مجدد الفسانی، حجرے سے باہر نکل گئے وادی سندھ میں، 3 شاگرد کو ساتھ لیا اور کہا کہ تیرے پاس طاقت ہے نا؟ اکبر نے کہا کہ مجدد الفسانی صاحب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے میں کون؟ ہو ایم آئی، میں کون ہوں پتہ ہے نا آپ کو؟ آئی ایم اکبر، میں اکبر ہوں، اکبر جن کے نام سن کر یورپ کنٹری کے دانتے ہلتے ہیں، میں وہ ہوں۔ اور یہ 3 لوگوں کو لے کر آئے حضرت، جائیے خانقاہ میں جا کر تسبیح پڑھیے، جائیے جا کر مسجد میں جا کر لوٹا پھوڑیے، مدرسے میں جا کر چٹائی سلیے، پھٹی ہوئی چٹائی۔ مجدد الفسانی نے کہا کہ کبھی بھی ان پراگندہ انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا، اگر یہ ٹھان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کے منشے کے مطابق فیصلہ کرتا۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، جب یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ بھی ان کے فیور میں ہو جاتا۔ میرے بھائیو، مجدد الفسانی نے کہا لاؤ طاقت تمہارے پاس کتنی تھا؟ مجدد الفسانی کھڑے ہو، ایک طرف ادھر ان کی ایک شاگرد، 2 ادھر شاگرد کھڑے ہو گئے، ایسا رعب چھایا کہ ساری فوج ہٹ گئی، اکبر بادشاہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت مجدد الفسانی آ گئے اپنے حجرے میں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے خادم نے کہا کہ سر وہ تو قیدی بن کر آ گئے اکبر صاحب، اب کیا کرنا، آپ گدی پر بیٹھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے گدی نہیں چاہیے، اکبر کو بلاؤ۔ بھارت میں کرسچن کو کون لایا؟ اکبر لایا، اکبر بادشاہ کرسچن کو اکبر لایا، بلائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اکبر دیکھ لیا نا، بڑی طاقت میں تم کو غرور، اپنی طاقت میں ایک دم نشے میں چور تھے، کیا ہوا؟ کہاں گئی تمہاری فوج؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہنکار؟ آئی ایم اکبر، یو آر اکبر، تم تو پھسٹی ہو جی، 1 منٹ نہیں ٹک پائے میدان میں، اب بتاؤ تمہارا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، کرسی تمہاری ہے، کرسی پر بیٹھو، یہ نیا دین وین کی بات چھوڑو، یہ 26 آیتوں کو نکالنے پکالنے کی بات چھوڑو، بلکہ تمہاری جو شریعت ہے اللہ کی طرف سے جو لائی ہوئی بھیجی گئی جو شریعت ہے، اس شریعت کو کیا کرنا نہیں کرنا یہ اللہ جانے گا۔ تم جو اپنی راجنیتی کرتے ہو، کرسی پر بیٹھے ہو، تم اپنی راجنیتی کرو۔ رہی بات شریعت کی، قرآن کی، ہم ہیں نا جی، ہم ٹوپی داڑھی والے،
ہم کو کبھی ہلکے میں مت لینا، چاہیں تو جھنڈا گاڑ سکتے ہیں، چاہیں تو جھنڈا اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ 2.5-3 سال پہلے کہا کہ مولانا عبداللہ، واہ کیا کر لیں گے آپ، مولانا عبداللہ صاحب آئے، آپ کرو، میں جو کتنی کوشش کرتے ہو میری کمر توڑنے کی، اللہ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی چلا ہوں اکیلا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے جائیں گے، کارواں بنتا جائے گا۔ کسی کے کہنے سے، کسی شرابی کے ڈرانے سے عبداللہ ڈرے گا نہیں، رکے گا نہیں۔ ان میڈیا کے ذریعے سے میں اپنی بات پہنچاتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان میڈیا میں نوائے ملت ہمارے توحید بھائی اور جتنے بھی میڈیا والے ہیں یہاں پر، بڑے بڑے میڈیا والے، آپ لوگ جو بناتے ہیں نا تھمبنیل، تو تھمبنیل اچھا بنایا کیجئے بھائی، ایسا مت بنائیے کہ مودی کے سر پر عبداللہ سالم کا مکہ ڈال دیتے ہیں آپ، کبھی کبھی آپ یوگی کے سر پر ہم کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کو پولیس والے جیل کے اندر گھسا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ فون ہے، مولانا عبداللہ آپ جیل میں کب گئے؟ ہم نے کہا کہ جیل میں ہوتا تو فون پہ بات ہوتی جی بیوقوف، بولا کہ یوٹیوب میں دیکھا۔ ہم نے کہا کہ یہ میڈیا والوں کا کچھ پتہ نہیں بھائی، آپ یوٹیوبر ہیں، آپ کی میڈیا کے اندر ایک چینل ہے مختصر سی، آپ اس کو چلائیے، اچھے کام کے لیے چلائیے، جیسے تقریر کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں اچھی بات، لیکن تھمبنیل اس میں اچھا بنائیے آپ، ایسا نہیں ایک دم بالکل وہ لفنگوں والا، ادھر سے یوگی جی، ادھر سے مولانا عبداللہ کی انگلی یوگی جی کے ناک میں گھسیٹ دیا ہے اور ادھر مودی جی کو تھپڑ مار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو ویوز چاہیے تو اچھی ایڈیٹنگ کیجیے اور اچھا تھمبنیل بنائیے، تو اس سے غلط میسج نہیں جائے گا، ورنہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، بڑی مشکل ہو جاتی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔